كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، يتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على وعجل فرجهم. ایک باواز بلند صلوات. حسن حیدر صاحب ایک سلام پیش کریں گے. جناب حسن حیدر. اور خواتین سے میں درخواست کروں گا براہ کرم خاموشی اختیار کریں. مجلس شروع ہو چکی ہے. صلوات. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. اے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے. منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے. چیرتے ہیں کلے اژدر کو جھولے میں علی. چیرتے ہیں کلے اژدر کو جھولے میں علی. آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے. آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے. دو کیا مرحب کو جب حیدر نے بولی ذوالفقار. ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے. ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے. اے عروس تیغ قاسم رخ سے گھونگھٹ تو اٹھا. سر لیے لاکھوں کھڑے
کے لیے منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے منتظم کعبے کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا کہہ کے روتی تھی سکینہ دیکھ کر سوئے فلک تازیانے اور میرے بیمار بھائی تازیانے اور میرے بیمار بھائی کے لیے منتظم کعبے کا کربلا جانے کو دل بےتاب رہتا ہے قمر جس طرح تڑپے کوئی طائر رہائی جس طرح تڑپے کوئی طائر رہائی کے لیے منتظم کعبے کا صلوات محمد وعلى محمد وأجل فرجهم شبات حسین صاحب مرسی پیش کرتے ہیں جہاں پر شبات حسین بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد. حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لگاتار غم سید الشہداء منا رہے ہیں، اور اسی درمیان میں آج دوسرے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. تو آج خاص طور سے ہم امام حسن علیہ السلام کو منا رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام دونوں کے سلسلے میں سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے. اس سے پہلے کہ میں مرثیہ پیش کروں، یہ فضائل کے اشعار ہیں اور مرثیہ میں ظاہر سی بات ہے مصائب ہوتے ہیں. احمد کے نواسوں پہ
فرشتوں کی نظر ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں کے احمد کے نواسوں پہ فرشتوں کی نظر ہے، اب سجدے کے قابل قدمیں لوئے بشر ہے، یہ سیرت اولاد پیمبر کا اثر ہے، دنیا میں بلند آج بھی اسلام کا سر ہے، دنیا میں بلند آج بھی اسلام کا سر ہے، کب صلح کی منزل ہے، کہاں جنگ کا میدان، یہ راز مشیت ہے، انہیں اس کی خبر ہے، یہ راز مشیت ہے، انہیں اس کی خبر ہے، احمد کی تمنا ہے تو حیدر کا جگر ہے، رو دھڑکن دل اسلام کی زہرا کا پسر ہے، اللہ رے تیری صلح کے صد، اللہ رے تیرے صلح کی شرطوں کی بلاغت، جو لفظ ہے وہ معجزہ فکر و نظر ہے، فرزند کے سر دینے کی کرتا ہے وصیت، فرزند کو سر دینے کی کرتا ہے وصیت، حضور بیعت کا سوال اٹھے گا اس کی بھی خبر ہے، بیعت کا سوال اٹھے گا اس کی بھی خبر ہے، آخری شعر ہے، نیند آتی نہیں شام کے حاکم کو سکون سے، حضور صلح میں بھی ضربت حیدر سا اثر ہے، اس صلح میں بھی ضربت حیدر کا اثر ہے، صلوات صلی علی محمد محمد۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ فضائل و مصائب دونوں پیش کرنے چاہیے، آج امام حسن کی رات ہے، ان کی شب ہے، ان کی شہادت منا رہے ہیں، تو شہادت کے سلسلے میں مرثیہ کے چند بند فاتحہ۔ جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، عرش پارا دل کا آہوں سے سیر و زبر ہوا، ارسم کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، حال امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، ارے راحت میں فرق اور شکم میں خلل
تشت کے اندر نکل پڑا دوڑی جناب زینب بے کس نہ پار دیکھا کہ لوٹتے ہیں چھونے پہ مجتبیٰ ارے بولیے سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا ارے ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا ارے کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا تکیہ لگا رہے تھے حرام جو ادھر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر ارے فرمایا لاؤ تشت ہوا زہر کا اثر رہ کے کوئی کاٹتا ہے دیکھ سے جگر رہ کے کوئی کاٹتا ہے بڑھتا تھا جب کی درد جگر میں امام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے فرماتے تھے حسن کی بلاؤ حسین دم بدام یہ حکم کی لاؤ حسین کو ارے بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین اتنے میں با چشم چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار ارے شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے ہے میرے نانا کے یادگار میں تم پہ صدقے ہے میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے ارے بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ارے ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی وجود دل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستار دل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ارے شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا لاشا تمہاری
لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا برپا تھا اہل بیت پیامبر میں شور و شر بہنیں پچھاڑیں خاک پہ کھاتی تھی کر کے ارے چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین ارے دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت باپا جھام سے چھوٹ گیا وہ مصیبت باپا جھام سے چھوٹ گیا وہ مصیبت غسل و کفن امام کو جب دو چکے اور جمع ہو چکے در دولت پہ خاص جس دم اٹھا جنازہ شہزادہ کرتے تھے انبیاء اولوالعزم کرتے تھے انبیاء اولوالعزم ارے تھے شیش نوح چار گرے باقیے ہوئے الیاس و خضر حال پریشاں کیے ہوئے الیاس و خضر حال پریشاں آخری بنکی زحمت رو کر بیان یہ کرتی تھی یا زینب والے گئے باقی میں تابوت شاہدی ارے مہر سپرد دی ہوا پنہاتا ہے زمین رویا لپاٹ کے قبر سے زہرا کا نازنین رویا لپاٹ کے قبر سے زہرا کا نازنین ارے محشر باپا تھا نالاؤ فریادو سے محشر باپا تھا نالاؤ فریادو سے ارے ہفتہ تیر نکلے تھے تابوت شاہ سے تیر نکلے تھے تابوت شاہ سے جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جزاک اللہ صلوات محمد والے محمد خواتین و حضرات آج سے اتوار تک 4 مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب محترم شکیل اختر صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے اس ادارے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یوں تو کسی خطیب کا تعارف کرانا بس ایک رسم سی ہوتی ہے اس لیے کہ تازہ بہار کی خود اپنا تعارف ہوتی ہے جب خطیب خطاب کرتا ہے تو خود ہی اس کا تعارف ہو جاتا ہے لیکن قبلہ پیشے کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہیں ذکر حسین کی کشش اور مولانا منتظر عباس نقوی صاحب مرحوم جو کہ یہاں آیا کرتے تھے ان کے ساتھ نے ان کو اس در سے بھی وابستہ کر دیا اور یہ منتظر عباس نقوی صاحب کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن سے کربلا منزل بمنزل ایک سیریز کے بانی بھی ہیں اور اس میں شرکت بھی کی ہے جو کہ بہت ہی اہم سیریز تھی کربلا کے حوالے سے تو اب میں بہت دیر تک آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں آؤں گا صرف طور بتا دوں کہ آج شب شہادت ہے جناب رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام ہے
مجلس کے بعد تابوت کی برآمد ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے۔ ممبر کے سامنے تشریف لائیے، زحمت کیجیے، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے۔ قبلہ سے درخواست کروں تشریف لائیں زیب ممبر۔ بابا زبلن نعرے سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ سامعین محترم، دنیاوی اعتبار سے کم وقت تعارف کے لیے 5 سے 7 منٹ درکار ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ 4 مصروں سے وقت بھی بچ جائے اور تعارف بھی ہو جائے۔ میرا مالک مجھے اس بحر سخن میں رکھے، حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے۔ 4 مصرے فقیر کے، میرا مالک مجھے اس بحر سخن میں رکھے، حشر تک مجھ کو غلامان حسن نے رکھے۔ ہم اسی صاحب تحریر کے شیدا ہیں شکیل، جن سے لکھوا کے صحابی بھی کفن میں رکھے۔ قبلہ منتظر عباس نقوی صاحب کی لہن کی خوشبو، میں ان کا ادنا سا طالب علم، سرنامہ کلام کے طور پر وہ آیت جو جھے آئے مودت کہتے ہیں، اس کو بنیاد اس لیے بنائی سورہ شورا کی 23ویں آیت کہ آج کی ان مجالس کا موضوع ایک نہیں، اگر ایک موضوع ہوتا تو کچھ اور کرتا، تو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ایسی بنیاد جس پر ہر طرح کی عمارت تعمیر ہو سکے، اور وہ ہے اجر رسالت۔ آپ کی سماعتوں کا میرا تھوڑا سا ساتھ رہا، زیادہ زحمت۔ ہمارے اجر رسالت کی جو بنیاد ہے آئے مودت کی، بزرگ حضرات بیٹھے جن کے کانوں میں رشید ترابی صاحب کی آواز، جن کے کانوں میں نصیر اشتہادی کی آواز، نقن صاحب کی آواز گونج رہی ہو، اور جن کے جوانوں کی آواز میں سچے بھائی ضیاء بھائی کے لوہے گونج رہے ہوں، زبان کے نشو و فراز کو سمجھتے ہوں، ان سے گفتگو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس مودت کو بنیاد بنائی جائے جو زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے، چاہے اس علاقے کا ہو یا اس علاقے کا ہو، 2 قدم آگے بڑھوں، چاہے اس دنیا کا ہو اس دنیا پہ ہو، ایک ہی پہچان ہے۔ وہ زمانہ ہے جب شناخت کا دور ہے، فلاں عمارت کو محفوظ کر لو،
یہ عمارت بتائے گی ہمارا ماضی کیا ہے، فلاں کتاب کو حنوط کر لو، یہ بتائے گی ہمارا ماضی کیا ہے۔ ترقی یافتہ قوم پیسے بھی خرچ کر رہی ہے، وقت بھی صرف کر رہی ہے کہ ہماری شناخت باقی رہے۔ اسی معاشرے میں ایک قوم ہے، ذرا سی ٹھوکر لگی، منہ سے بے ساختہ یا علی مدد نکلا، 100 میل سے گزرنے والا کہے گا یہ شیعہ ہے۔ حسین کا نام آیا، آنکھوں میں نمی آ گئی، یہ شیعہ ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا شیعہ ہے؟ کہا دیکھا نہیں، بے ساختہ یا علی مدد نکلا ہے۔ اجازت چاہوں گا تھوڑی سی، اگر اسی طرح سماعت رہی تو تمہید وقت بچ جائے گا۔ زمانہ گزرتا گیا، اب صرف بے ساختہ یا علی مدد نہیں رہا، اب 2 طرح کے یا علی مدد آ گئے ہیں، ایک بے ساختہ یا علی مدد، ایک خود ساختہ یا علی مدد۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ خود ساختہ یا علی مدد کے اختیار میں ہے کہاں کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، بانی کا مزاج کیا ہے، افراد کا مزاج کیا ہے۔ لیکن جو بے ساختہ یا علی مدد کہنے والا ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ زمین پر ہے یا دار پر ہے، اپنوں میں ہے یا غیروں میں ہے۔ اس لیے لفظ مودت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، در و دیوار سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اردو زبان میں لفظ موجود ہے، لیکن مودت ہو نہیں جاتی، مودت کرنی پڑتی ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں، پرانے علماء کرام نے مودت کی تعریف کی ہے، جیسے مچھلی پانی میں، پانی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب تک پانی میں رہتی ہے شادہ و فرہ پھر رہی ہوتی ہے، ذرا سے پانی سے تبسم ختم ہوا تڑپنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اتنا گہرا ہے پانی سے۔ تڑپتے ہوئے عاشق زمانہ اسے آگ کی نظر کر دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کی غذا بنا لیتا ہے۔ غذا بنانے کے بعد جب محفل میں آ کے بیٹھتا ہے تو کوئی زیادہ پانی طلب کرے تو کہتے ہیں کیا تم نے مچھلی کھائی لی ہے؟ مودت ایسی ہے کہ زمانہ چاہے ہمیں شکار کر لے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہمارا تعلق اس سے ختم نہ ہو جس سے ہمارا تمسک ہے۔ اسی لیے مودت کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور سامعین محترم، یہ جو بنیاد ہے اجر رسالت کی، مودت اہل بیت کی جو بنیاد ہے، یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے، میرے نوجوان میرے ساتھ رہیے گا، کہ توحید کی عمارت ہم اسی بنیادوں پہ قائم کرتے ہیں، عقیدے کی عمارت اسی بنیاد پہ قائم کرتے ہیں، تہذیب کی بنیاد اسی بنیادوں پہ قائم کرتے ہیں، ثقافت انہی بنیادوں پہ قائم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر بنیاد مضبوط ہو، عمارت زمانے کے نشو و فراق سے گر بھی جائے تو عمارت دوبارہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن اگر بنیاد کمزور ہو، اگر بنیاد میں ولاء علی کا جذبہ نہ ہو۔ ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، حوصلہ ہوا آپ کی باتوں سے۔ دیکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہاں سے وہاں تک ہر فرد کہے گا ہم مومن ہیں، یہ امام بارگاہ مومنوں کا ہے، گاڑی پہ یا علی مدد لکھا ہے یہ مومن کا ہے، یہ جو علم لگا ہوا ہے یہ مومن کا ہے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ جو ایمان لایا ہے، وہ جو نماز پڑھتا ہے، وہ جو روزہ رکھتا ہے۔ مومن کی مختصر تعریف کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ایمان لایا ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو۔ جو آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، آپ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے جو رسول نے چھوڑ دی ہے، وہ آپ سے زیادہ روزہ دار ہے، وہ آپ سے زیادہ حج کرتا ہے۔ فقرہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ منزل آگے بڑھے، وہ خود کو مومن کیوں نہیں کہتا؟ اگر ایمان کی یہی تعریف ہے، جو ایمان لایا ہو اور عبادات کرتا ہو مومن ہے، وہ خود کو مومن نہیں کہتا، وہ آپ کو مومن کہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اسے پتہ ہے کہ ہم ایمان کی وجہ سے مومن نہیں کہلاتے، ہم کل ایمان کی وجہ سے مومن کہلاتے۔
جس کا امیر المومنین کل ایمان ہو، جس کا امیر کل ایمان ہو، اس کی نسبت سے ہم مومن کہلاتے ہیں، اور کائنات میں سوائے مولا مشکل کشا کے کوئی دوسرا امیر المومنین ہے نہیں۔ پرانے خطیب پڑھا کرتے تھے کہ جناب امیر نے فرمایا، اس زمانے میں الجھنیں نہیں تھی، جناب امیر کا مطلب ہے کائنات کا ایک ہی امیر ہے، جتنا آپ سہارا دیں گے اتنی زحمتیں دوں گا۔ زبان کی آمیزش، تہذیب کی آمیزش، ثقافت کی آمیزش، ہم نے کربلا کو کہیں چھوڑا نہیں ہے۔ منتظر عباس صاحب کا نقوی کا جملہ سنیے کہ یہ نہ دیکھو کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ دیکھو ہماری زندگی میں کربلا کہاں کہاں شامل ہو سکتی ہے۔ کوئی گوشہ خالی نہ رہے، زبان ہو، ادب ہو، تہذیب ہو، ثقافت ہو۔ اہل زبان حضرات بیٹھے ہیں، بچوں کو بتائیے لفظ نمک حرام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ 12 مسالوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نمک کا استعمال کیوں ہے؟ مرچ حرام کیوں نہیں ہے؟ اور مسالے حیدرآباد دکن کے بھی لوگ ہوں گے، نمک حرام کیوں ہے؟ ذرا گہرائی میں جائیے، آپ کو اس کی عظمت سمجھ آئے گی۔ اس لیے کہ نمک کی عدد وہی ہیں جو علی کی عدد ہیں۔ نمک کی عدد 110، علی کی عدد 110۔ تو اب نمک حرامی ادھر ادھر مت دیکھو، یہ دیکھو کون علی سے وابستہ ہے، کون علی سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ تہذیب ہے بزرگان گرامی، یہ زبان ہماری زبان ہے، ہماری ثقافت ہے۔ میں لب و لہجے کو اس لیے عاجزانہ پیش کر رہا ہوں کہ زبان کا مزہ آئے گا۔ میں نے سنا یہی ہے، مجھے کہا گیا تھا جہاں آپ جا رہے ہیں وہ زبان سنتے ہیں، میں نے بھی کہا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ زبان کی نزاکتیں دیکھ لیجئے۔ آج تمید ہے، مجھے مولا امام حسن پہ گفتگو کرنا ہے، لیکن تمید بنا رہا ہوں کہ زبان کی لطافت دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پرانے بزرگ ہوں گے، وہ کہتے ہیں آپ کے گھر مجلس کون پڑھ رہا ہے، حدیث خان کون ہے، خطیب نہیں، علامہ نہیں، آیت اللہ نہیں، آپ کا حدیث خان کون ہے جو پرانے حضرات موجود ہیں۔ بچوں کو ثقافت، بچوں کو ورثہ منتقل کیجئے۔ آپ کے حدیث خان کون پڑھ رہا ہے، آپ کا حصہ کیا بٹے گا؟ کبھی بچوں کو بتایا ہے کہ لفظوں کی آمیزش کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ثقافت کو، کبھی ورثے کو منتقل کیا ہے؟ حدیث خان اس لیے کہ مسلمان حدیث کو سینے سے لگائے گا، مسواک کی حدیث یاد رہے گی، شلوار کے پائچے کی حدیث یاد رہے گی، اکے کی پیاز مکے میں کیسے کھائیں گے اسے یاد رہے گی۔ نہیں پڑھے گا تو من کنت مولا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو حسین منی وانا من الحسین نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو فاطمہ بزت منی نہیں پڑھے گا۔ اس حدیث خان کا مقصد یہ ہے جو مسلمان چھوڑ دے وہ یہ حدیث پڑھے، اسی کو فضائل آل محمد کہتے ہیں۔ ذرا نزاکتوں کا جائزہ لے لیجئے کہ جو دنیا نے تہذیب سیکھی ہے، یہ منبر تہذیب کا منبر ہے۔ یہاں اصناف ایجاد ہوئی ہیں کہ زبان میں کوئی لغزش نہ آئے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں منبر پہ بیٹھنے کی آداب ہے۔ اچھا، جب اب خطیب آتا ہے تو ہر ایک خطیب کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایسا ہونا چاہیے، اسے ایسا ہونا چاہیے۔ تہذیب خطیب تک محدود نہیں ہے، فرش اعضا سے لے کر منبر تک تہذیب ہے۔ جہاں خطابت کا جائزہ لیا جائے گا وہاں سماعت بھی بنیاد بنے گی۔ اس لیے کہ معصوم منبر پہ نہیں بیٹھا، معصوم فرش اعضا پہ بیٹھا ہے۔ اس نے مقامی شاعر کو کہا تم پڑھو ہم سنیں گے۔ پوری ایک تقریر کبھی انشاءاللہ وقت ملا، ابھی مجھے امام حسن پہ گفتگو کرنا ہے۔ امام فرش اعضا پہ بیٹھے، دب الخزائی تم پڑھو، کمیت اسدی تم پڑھو، ہارون مکفوف تم پڑھو، محمد حسین حمیری تم پڑھو، ہمارا نام ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ امام فرش اعضا پہ کیوں بیٹھے، مقامی شاعر کو منبر پہ کیوں بٹھایا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، پڑھنے والوں کا سلسلہ بھی جاری رہے، ہماری شرکت کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ یہ ہماری تہذیب ہے بزرگان گرامی۔ حصہ، بس میں گفتگو تمید ختم کر رہا ہوں، لفظ حصے کو سمجھ لیجئے، پورا اشرا ہے، کبھی زندگی رہی تو وہ جو ہماری عزاداری ہے بر صغیر کی۔ حصہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے پارٹیشن سے پہلے فرش اعضا پر دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اجازت سے بزرگان گرامی تھوڑی سی سما خراشی کی، یہ لفظ امام باڑا
اسے امام بارگاہ نہ کیا کیجیے. لکھنؤ کے لوگ یہاں بیٹھے, حیدرآباد دکن کے لوگ بیٹھے, امام بارگاہ کا کیا مطلب ہے؟ مسجدوں میں کچھ چیزیں محدود ہیں, یا ہندو نہیں آ سکتا, یا فلاں چیز کھا کے نہیں آ سکتے, یہاں پہ گنجائش نہیں ہے. کہا ہم ذکر حسین کرنا چاہتے ہیں, فضائل آل محمد بیان کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کسی راہب سے نہیں پوچھا, کسی مندر کے ہندو سے نہیں پوچھا, کسی عیسائی سے نہیں پوچھا, مجتہدین کے پاس بھیجا, بتائیے کیا کریں. انہوں نے کہا اپنی مسجد کے ساتھ امام باڑہ بنا لو. باڑہ اسے کہتے ہیں جو اس مقصد کے لیے بنے جس کا نام ہو. یہ جانوروں کا باڑہ ہے, یہ بسوں کا باڑہ ہے. کہا مسجد کے ساتھ ایک امام باڑہ بنا لو, اس میں اب صرف امام کا ذکر ہوگا اور اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے. ہندو آتا ہے تو اس کو بلاؤ, عیسائی آتا ہے تو اسے بلاؤ. بس ایک شرط ہے, اس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہو. بس ایک شرط ہے کہ اسے وہ انسانیت کے ناطے آئے آ کے بیٹھے. امام بارگاہ میں کوئی قید نہیں ہے بزرگان گرامی. اب جاتے ہوئے آپ نے انہیں کہا یہ نیاز ہے, یہ نظر ہے, یہ حاضری ہے. وہ لے تو لے گا لیکن اس کے دل پہ ایک بوجھ ہوگا, اس لیے کہ وہ اس کا لفظ نہیں ہے. اس کے یہاں پرشاد کہا جاتا ہے. آپ نیاز دے دیں گے لے لے گا, نظر کہیں گے دے لے گا. برعقیل میں تہذیب رضانی رنگ کیا اختیار کیا. اچھا اگر یہ گرا گزرتا ہے تو ایسا کرو آ کے بیٹھ جاؤ, جو کچھ حسین کی بارگاہ سے ملے گا جاتے ہوئے اپنا اپنا حصہ لے کے چلے جانا. بچوں کو بتائیے یہ آپ کی تہذیب ہے بزرگان گرامی, یہ آپ کی تہذیب ہے. اسی بنیاد پر جو آئے مودت ہے اس پر عقیدے کی بنیاد بنی, اس پہ تہذیب کی بنیاد بنی. اس پہ میرے نوجوان ہیں, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیجئے. کچھ چیزیں سمجھنا ہے تو آپ ریورس انجینئرنگ کا سہارا لیتے ہیں. جو نوجوان واقف ہیں مجھے بتائیے گا سر علاقے ریورس انجینئرنگ کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑی مشین ہے, آپ کو نہیں پتا یہ کیسے بنی ہے, اس کو کھول لو, اس کے سارے پرزے الگ کر لو, اس کے پرزوں کی نقل کر لو, پھر انہیں جوڑ لو. آئیے اللہ کے نور کو ریورس انجینئرنگ سے سمجھے. ہمیں کیا پتا اللہ کا نور کیا ہے؟ اس نے کچھ جز بنا دیے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام فاطمہ ہے, ایک کا نام حسن و حسین ہے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کا نور ہے؟ کا چادر کے نیچے آؤ. ایک ایک جملہ ہے, چادر کے نیچے آ گئے. جب چادر کے نیچے آ گئے تو فرشتے نے حیرت سے پوچھا بار الہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اردو بول رہا ہوں. جب ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے, اس نے حیرت سے پوچھا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ میں بتاتا ہوں اس کو چادر کے نیچے کون ہے. ایک وہ ہے جس کے لیے تو آیتیں لے کر آتا ہے, ایک وہ ہے جس کی تلوار کا نشان تیرے شہپر پر ہے, ایک وہ ہے جس کی چکی پیستا ہے, دو وہ ہے جس کے جھولے ہلاتا ہے. پوچھتا کس لیے؟ کہ جب یہ الگ الگ ہے تو پہچانے جاتے ہیں, ان میں اول کون ہے آخر کون ہے. جب چادر تطہیر کے نیچے آئے تو فرشتہ نہ پہچان سکا تو ہمارے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ آج اسی سلسلے کی کڑی کا تذکرہ جسے امام حسن شہزادہ سبز قبا کہتے ہیں. بچوں کو بتاتے تو ہیں سبز قبا, لیکن کبھی بتایا ہے کہ سبز قبا کہتے کیوں ہیں؟ حسین کو سرخ قبا کہتے کس ہیں؟ بچوں کو نہ چھوڑے فیس بک پر, اس لیے کہ فیس بک پر معلومات مل جائے گی, آل محمد کی خوشبو نہیں ملے گی. چھوٹی سی مثال واضح کر دوں, دنیا کا بہترین پرفیوم ہے, اسے زوم پہ لے جائیں, اس کو اسپرے کریں, سب دیکھ لیں گے, مارک بھی دیکھ لیں گے کہاں کا آیا ہوا ہے, لیکن وہ خوشبو سے محروم رہے گا. خوشبو کے لیے وہاں ہونا ضروری ہے. آل محمد آ جائیں گے, علم مل جائے گا, لیکن آل محمد کی موجودگی کی خوشبو فرش اعضاء پہ ملے گی. اسی میں ایک شخصیت ہے سبز قبا. یہ سبز قبا خطاب کہاں سے آیا؟ سبز امامہ پہنتے ہیں, سب تابوت نکالیں گے. یہ سبز قبا ہوا کس طرح؟ ہر ماں وعدہ کرتی ہے اپنے بچوں سے, ممتا کا وعدہ جھوٹ نہیں ہوتا. عید کے دن بچوں نے پوچھا مادر گرامی سب کے لباس ہیں, ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو جو رکھے جو جنت کے سردار ہیں وہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے, ڈاما ڈول ہوتے ہوئے عقیدے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ بارے مادر گرامی
ہمارا لباس کہاں ہے؟ کیا کہا؟ تمہارا لباس درزی کو دیا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھیے گا، رات کو سوچئے گا جناب سیدہ نے کسی کو کہا تھا، مولا کائنات نے کسی درزی کو کہا تھا؟ ہے ہمت آپ میں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ بی بی نے بچوں کو بہلانے کے لیے کہا ہے بہلانے کے لیے؟ اس طرح مائیں کہتی ہیں، روز صبح مائیں وعدہ کرتی ہیں، شام کو آپ لوٹ آتے ہیں، نہ وعدہ رہتا ہے نہ کوئی بات رہتی ہے، آپ کہیں گے ماں جھوٹ بول رہی ہے، فوراً کہیں گے جہاں مامتا ہوتی ہے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، جہاں عام مامتا ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو جو حسنین کی والدہ ماجدہ ہیں، ادھر منہ سے جملہ نکلا، ادھر مشیت الہی کو جلال آیا۔ جبریل صبح ہونے سے پہلے دروازے پہ پہنچ جانا اور جنت سے لباس لے جانا، اور ایسا کرنا دروازے پہ جا کے اپنے فضائل نہ بیان کرنا۔ سرکار تھوڑا سا ساتھ دیں تو مجھے وقت بچ جائے گا۔ اس دروازے پہ جا کے اپنے فضائل نہ بیان کرنا، آسان کر دوں، خبردار اس دروازے پہ گستاخی کا سوچنا بھی مت، اس لیے کہ وہ در سیدہ ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا؟ کہا انا خیاط الحسنین۔ جبریل نے اپنے فضائل نہیں بیان کیے، جو ممتا کے منہ سے نکلا تھا، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں۔ 2 لباس سفید آئے، رسول نے ٹب میں پانی لیا، لاجیکل سوچتے رہیے گا ساری رات کہ یہ ہوا کیا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو آپ کی عقل میں نہ آئے۔ معجزے کے بارے میں سوچا نہ کیجئے، اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں رہتا۔ علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کی ذات چاہیے یا رسول کی ذات چاہیے۔ آپ زحمت نہ کیجئے، آپ کو قمبر نے بتایا ہے علی کو سوچے نہیں، علی کو مانے۔ بس کبھی وقت ہوگا، سفید لباس کو 2 سفید لباس آئے، اسی پانی میں ڈایا، ایک سبز رنگ کا ہوا۔ اس پہ ہمت ہے تو بولیے گا، سبز رنگ ہو گیا تو پانی کو بھی سبز ہو جانا چاہیے۔ اسی لباس کو دوسرے کو ڈالا تو اس سے سرخ رنگ نکلا۔ آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ امامت کا منصب ہے، تمہاری عقلیں وہاں دم توڑ جاتی ہیں جہاں سے امامت کے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ سبز لباس امام حسن کو، سرخ لباس امام حسین کو، اسی لیے ہم سبز قبا کہتے ہیں۔ مجھے بہت آگے تک جانا ہے، لیکن اگر شاعرانہ مزاج ہے تو 4 مصروں میں مشکل حل کر دیجئے تاکہ بات آگے لے جا سکوں۔ سرفراز احمد کے 4 مصرے ہیں، کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے۔ مصرع اٹھائیے گا، 2 ہی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، یا جنازہ اٹھتا ہے یا مصرع اٹھتا ہے۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مسافر سمجھ کے سن لیجئے۔ یہ بھی مولا کا قول ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے، میرے مولا تیرا آسرا چاہیے، دے کے تخت حکومت کو بولے حسن، اے بھکاری تجھے اور کیا چاہیے۔ فضائل عالم، فضائل امام حسن، دفتر کے دفتر چاہیے، بیان کرنا شروع کرے، قلم تھک جاتے ہیں، روایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فضائل وہ ہے جو امام نے خود بتایا، اور اس سے بڑا تعارف ہے نہیں۔ امیر شام مسلمانوں کا لوٹا ہوا سامان لے کر مدینے آیا۔ آپ کے شہر میں تو بل نہیں ہے، میرے شہر میں بل ہے۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ بلوں سے نہیں دلوں سے بنتا ہے۔ امیر شام لوٹا ہوا سامان لے کر مدینے میں پہنچا اور تقسیم کرنا شروع کیا۔ فطرہ کہوں ایسے تقسیم کر رہا جیسے اس کے باپ کا مال ہے۔ تقسیم کرنا شروع کیا، اتنے میں امام حسن داخل ہوئے، وہ مال ختم ہو گیا۔ تذکیہ کیا کہ اے فرزند رسول، اے حسن، تم اس لیے دیر سے آئے ہو کہ میرے پاس سامان ختم ہو جائے، تمہیں دینے کو کچھ بچے نہ۔ اپنے حوالے سے کہا اب تک جتنا سامان تھا اس کا دگنا لے کر آؤ۔ وہ لا کے امام حسن کے آگے کیا، کہا آپ جانتے نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جواب سنیے گا بزرگان گرامی، جانتے نہیں آپ ہندا کا بیٹا ہوں؟ وہ جس غلام نے امام کی جوتیاں سیدھی کی تھی، سامان اس کی طرف بڑھا کے کہا تو لے لے، اور پھر مخاطب ہوا، کہا تو جانتا نہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ 7 یا 8 سال کا سن ہے۔ میں تیزی سے روایتیں پڑھ رہا ہوں بزرگان گرامی، کیونکہ پرانے افراد بیٹھے ہیں، تمہید کی ضرورت نہیں۔ 8 یا 7 سال کا سن ہے۔ امیر شام نے کچھ لوگوں کو سکھا کر
کیموفلاج کر کے پلانٹ کیا، اس سے اچھے لفظ میرے پاس ہے نہیں بزرگان گرامی، کہ جاؤ جا کے علی سے سوال کرو۔ علی نے چہرہ دیکھا، وہ جو چہرہ دیکھ کر قیامت تک آنے والے شجروں کا جائزہ لے لے۔ اس سے کہا کہ میں کچھ سوال لایا ہوں، 5-6 سوال ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتائیں سب سے سخت چیز کیا اللہ نے پیدا کی؟ علی نے مسکرا کے دیکھا، کہا میں بتاؤں یا اپنے کسی بچے سے کہوں؟ امامت کا سینو سال نہیں ہوتا بزرگان گرامی۔ 6 برس کے حسن سے کہا تم جواب دو۔ حسن نے پوچھا نہیں کون سا جواب، کیا سوال ہے؟ بولنا شروع کیا۔ وہی بولے گا نا جو زبان رسالت چوس کر جوان ہوا ہو۔ تھوڑی سی اجازت دیں گے بزرگان گرامی، حوصلہ بڑا ہے۔ ابن عباس کو کہتے ہیں کہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، قرآن آنے سے پہلے۔ پوچھے کیوں؟ قرآن تو آیا نہیں۔ کہا آپ کو پتہ نہیں؟ رسول ایک دفعہ کھجور کھا رہے تھے، ابن عباس کی نظر پڑی، رسول نے پوچھا کھجور کھاؤ گے؟ کہا نہیں، مجھے وہ گٹھلی چاہیے جو آپ چوس کر نکالیں گے۔ آسان کروں، وہ جو بلا فصل چیز آپ فاصلہ بنا کے مجھے دیں گے وہ چاہیے۔ رسول نے گٹھلی کھائی، گٹھلی چوسنے کھجور کھائی، گٹھلی چوس کر ابن عباس کے حوالے کیا، روایت دیکھ لیجئے گا۔ کہا وہ گٹھلی رکھی، گٹھلی چوستے جاتے تھے، علم لدنی سینے میں اترتا جاتا تھا۔ مجھے مسلمانوں سے ایک سوال کرنا ہے، جو چوسی ہوئی گٹھلی چوسے اس کے دل میں تو قرآن اتر سکتا ہے، جو براہ راست زبان رسالت چوس کر جوان ہوا ہو۔ بیان کرنا شروع کیا، کہا سن سب سے سخت چیز اللہ نے لوہا پیدا کیا ہے، سب سے سخت چیز پتھر پیدا کی ہے، پتھر پہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، لوہے پہ سخت آگ ہے جو لوہے کو گلا دیتی ہے، آگ پہ سخت وہ بارش ہے جو اسے بجھا دیتی ہے، بارش پہ سخت وہ ہوا ہے، وہ بادل ہے جو اسے اڑائے اڑائے پھرتا ہے، بادل پہ سخت وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑائے اڑائے پھرتی ہے، ہوا پہ سخت وہ ملک ہے جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے۔ میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں بزرگان، آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر کے۔ اور اس ملک پر ملک الموت شخص ہے جو اس کی روح قبض کرے گا۔ یہاں تک پہنچے، کہا پھر ملک الموت کی روح کون قبض کرے گا؟ کہا وہ امر الہی سے قبض ہوگا۔ پھر سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا نحن امر اللہ، ہم اللہ کے وہ امر ہیں۔ جو بچے یہاں جوان ہوئے ان سے وہ میری بات کو سنیں۔ پاکستان پہنچے، ساری عمر یہاں گزارا، لیکن تھوڑی سی لطافت کی اجازت دیجیے گا۔ اس نے دیکھا مشاہدے کہ ایک حافظ صاحب آئے ہیں، وہ نابینا ہے۔ ان سے پوچھا یہ نابینا کیوں ہے؟ کہا یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، سینے میں قرآن اترتا جا رہا ہے، آنکھوں کی بصارت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اسے پنجاب میں حافظ کہتے ہیں۔ اس نے کہیں پڑھا کہ قرآن شفاء للناس ہے، قرآن سے عالمین کو شفا ملتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرا، جلوس نکلا، ایک کپڑے کا علم آیا، کپڑے سے کسی نے منت مانگی مجھے اولاد مل جائے، کسی نے رزق مانگا اسے اولاد مل گئی۔ کہا یہ بتاؤ قرآن جو شفاء للناس ہے اس سے نابینا ہوتا جا رہا ہے، کپڑے کے ٹکڑے سے اولاد کیوں مل رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے، امر الہی کی محبت نہیں ہے۔ یہ علم کو مانتا ہے لیکن امر الہی کی محبت ہے، ہر چیز امر الہی سے ہے۔ اگر آل محمد نہ ہو، تھوڑی سی آپ کی سہارا چلا جاتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا ہم امر الہی، بس 2 قدم اور آگے۔ دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ امام ہے کون، جو رسول پہ تہمت لگائی وہ ان پہ لگائی۔ فکرہ کرو، اگر آپ نے ساتھ دیا تو وقت بچ جائے گا۔ جنہیں رسول کی صلح نہ سمجھ آئی اسے حسن کی صلح کیا سمجھ آئے گی؟ اگر بات نہیں پہنچی تو وضاحت کر دوں کہ وہ صلح حدیبیہ جب تحریر لکھنے لگے تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ کافروں نے کہا کہ ہم اگر رسول مانتے تو ہم محمد لکھا ہوا، کہا اسے کاٹ دو۔
رسول نے کہا علی کاٹ دو. ذرا مودت کے ساتھ سنا کیجئے بزرگان گرامی. مولا کائنات مجھے سر جھکاتے تھے. کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ کہہ کے قلم بڑھایا, رسول نے کاٹ دیا. کہنے والے نے کہا کہ آج جتنا رسالت میں شک رسول میں شک نظر آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں چوٹی کی چال چل رہا تھا, آج کھل کے سامنے آیا ہے. جنہیں رسول کی صلح نہ سمجھ آئی انہیں حسن کی صلح کیسے سمجھ آئی؟ اجازت ہے بزرگان گرامی, 11 یا 19 شرائط موجود ہیں. 5 شرائط سے سہارا لیتا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. صلح حسنی, جو کام علی کی تلوار نہ کر سکی وہ حسن کے قلم نے کیسے کیا ہے. 5 شرطیں ہیں. اس میں پہلی شرط, شاید آگے جانے کی ضرورت نہ پڑے, اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلی شرط کیا ہے؟ امیر شام پابند ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے. کہہ دینا آسان ہے کہ حسن باغی تھے, باغی سے صلح نہیں ہوتی. میرے اپنے پاکستان میں آگے دیکھیے, صلح باغی سے نہیں ہوتی, باغی کا سر قلم کیا جاتا ہے. صلح ہمیشہ برابر کی طاقت سے ہوتی ہے. اکیلا حسن ملوکیت کے مقابلے پہ ہے تبھی تو صلح ہو رہی ہے. اور شرائط صلح ادھر سے نہیں آئی, سادہ کاغذ دیا, امام حسن نے ڈکٹیٹ کرائی ہے. اگر پہلی صلح سمجھ آ گئی تو 5ویں تک جانے کی ضرورت نہیں. میرے اور کسی صاحب کے درمیان ایک رومال کا جھگڑا ہے, کسی نے صلح کروا دی تو کہیں گے جی وجہ نزاع کیا تھی؟ کہا وہ رومال ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا. صلح کی پہلی شرط کیا ہے کہ امیر شام پابند ہوگا کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرے. اس کا مطلب اس سے پہلے نہ اس کی حکومت قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے. جو چاہے آپ لقب دیتے رہے, لیکن ایک جملے نے بتا دیا نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے. دوسری شرط سنیے گا کہ امیر شام کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ خود کو امیر المومنین کہے. یہ باقی کی شرائط ہے. کوفے کا بیت المال امام حسن کے ہاتھ میں ہوگا. 2 شرائط اور سن لیجئے. کسی بھی حکومت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اللہ اور رسول کے مطابق ہو, امن و امان ہو, آل محمد محفوظ ہو. شرط سنیے گا کہ اس کے بعد امن و امان ہو, آل محمد جہاں ہو وہ محفوظ ہو. یزید کو, امیر شام کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو اپنا جانشین بنائے. 11 شرطیں ہیں. یہ ڈکٹیٹ کرا رہے امام حسن علیہ السلام. قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو شرائط ڈکٹیٹ کرا رہا ہے وہ برتر ہے یا جو سن رہا ہے. صلح حسنی قیامت تک امام حسن کی برتری ہے. 2 جملے سن لیجئے گا بزرگان گرامی. عرفان اندر آپ جنہیں یاد ہے, میں شیروں پر سارے اس لیے لے رہا ہوں کہ پہلا دن ہے, وقت بچانا چاہتا ہوں. ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغپن کے ساتھ, ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغپن کے ساتھ, شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغپن کے ساتھ, شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. شیر کا لطف لیجئے گا. لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا, بدھ کا مقابلہ نہ کرو بشکن کے ساتھ. جن کے کانوں میں حضرت حسن زیدی صاحب کی آواز گونج رہی ہے وہ ذرا تھوڑا سا حافظے کو بیدار کریں. شاید میں وہ لہجہ ادا نہ کر سکوں. ان کے جملے ہیں, کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ تفصیل سے, کہ امام حسن وہ امام ہے 11 سال جن کی امامت میں امام حسین نے دن گزارا ہے. امام حسن نے ایک دن بھی امام حسین کی امامت میں دن نہیں گزارا. 11 برس یا 8-9 برس جتنا ہے وہ امام حسن کی نیابت میں امام حسین جیسی ہستی نے گزارا ہے. کارنامہ کیا ہے امام حسن کا؟ ان 11 سالوں میں ایسے اصحاب تیار کیے, ایسے افراد تیار کیے کہ شب عاشور حسین کو کہنا پڑا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. یہ کمال امام حسن کا ہے بزرگان گرامی, یہ امام حسن کا کمال ہے.
طنز کے نشتر آتے رہیں گے. اگر ثقافت سے واقف ہمیں چھیڑنا نہیں چاہتا. منتظر صاحب کی پوری تقریر ہے اس پہ کہ یہ جناب قاسم کی مہندی کیوں منائی جاتی ہے. مت منائیے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں، کربلا جذبوں کی قربانی کا نام ہے. جملے کو محفوظ کیجئے گا. کربلا جذبوں کی قربانی کا نام ہے. یہ مت دیکھو کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ دیکھو ہماری زندگی میں کربلا کہاں کہاں آ سکتی ہے. جوان بیٹے کو قربان کرنا جذبہ ہے. 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کرنا جذبہ ہے. ایک رات کے دولہا کو قربان کرنا، کسی بیوہ ماں سے پوچھنا. ایک رات کو لاتے ہیں، خیمہ موجود ہے، اس میں نہ الجھیے. جو بر صغیر کی تہذیب سے واقف ہے یاد رکھیں، بر صغیر کی تہذیب ازا ہندوؤں نے نہیں بنائی، عیسائیوں نے نہیں بنائی، مجتہدین نے بنا کر آپ کے حوالے کی ہے. اور وہ تہذیب ہے کہ 150 سال کے بعد فیصلہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی تہذیب برتر ہے. 6 گھنٹوں میں کربلا کے میدان میں بننے والی تہذیب 2500 سال ہندوستانی تہذیب میں داخل ہوئی. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. مندر کے مقابلے میں عزا خانے بنے، پرشاد کے مقابلے میں تبرک تقسیم ہوئے، راون کے مقابلے میں تعزیہ برآمد ہوا. پوری تقریر ہے، سمیٹ رہا ہوں. کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی تہذیب مر گئی، کون سی تہذیب زندہ ہے؟ 150 سال کے بعد شاعر بتائیں گے کہ کون سی تہذیب زندہ ہے، کون سی تہذیب مر گئی ہے. لائبریری میں دیکھیے گا، سبت جعفر کی کتاب ہے کہ کربلا اور غیر مسلم شعراء. 2 شعر حوالے کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت دوں گا گرامی. کیسے پتہ لگے گا؟ مجھے ایک شاعر ڈھونڈ کے بتائیے جس نے بھگوان کی شان میں کوئی شعر کہا ہو، جس نے دیوی کی شان میں کوئی شعر کہا ہو، جس نے مندر کی شان میں کوئی شعر کہا ہو. 350 ہندو سکھ شاعر ہیں. یا علی کی تعریف کی ہے یا حسین کی تعریف کی ہے. 2 حوالے بس، اتنی داد کافی ہے میرے لیے، حوصلہ ہے میرے لیے. 2 حوالے. سب سے مشکل کام اپنا عقیدہ چھوڑنا ہوتا ہے. روپ کماری کے 4 مصرے سنیے. نثار مرتضیٰ ہوں، پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک مشکن سے پیار کرتا ہوں. اس کو جاننے کے لیے کسی ریسرچ سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، خلدون و طبری کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کے سامنے کے لوگ باتیں ہیں. روپ کماری. اور دوسرا ہماری تہذیب کیا ہے؟ حسین کا ماتم جو گلا گزرتا ہے. بچوں کے لیے ماتم میں ایک جملہ کہہ دوں سائنس اور فزکس پڑھنے والوں کے لیے، جہاں پہ چوٹ لگائی جائے، ضرب لگائی جائے، چوٹ وہاں لگتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہتھوڑی یہاں مارے، چوٹ کہیں اور لگے. آپ کہیں گے کیسی لاجیکل بات کر رہے ہیں، انجینئر ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں. جہاں پہ چوٹ لگاتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، وہی چوٹ لگے. کسی معصوم سے بچے سے پوچھے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو چوٹ لگتی ہے؟ اگر چوٹ لگتی تو آتا کیوں؟ بس فرق کیا ہے؟ عام ضرب میں جہاں پہ ضرب لگائیں گے وہاں چوٹ لگے گی، ماتم ضرب سینے پہ لگائیں گے چوٹ ملوکیت کے کلیجے پہ لگے گی. یہ تہذیب ازاداری کی. اور ہم پھر اپنے اماموں کے دن ایسے نہیں چھوڑتے. ہم بتاتے ہیں کہ ولادت منانا ہے تو آؤ ہم بتاتے ہیں. ایک فقرہ عرض کرو بزرگان گرامی، یہ نہ کہیے کہ علی کا نام نہیں آیا. حاصل شعور حق کی صنعت کر رہا ہوں میں، باطل تصورات کو رد کر رہا ہوں میں، بجلی گرا رہا ہوں منافق کے قلب پر، یعنی طلب علی سے مدد کر رہا ہوں میں. میرے شہر میرے پاکستان میں ایک بہت فیس بک پر بڑا مسئلہ آیا کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. 1400 سالہ روایت کو یک جنبش قلم رد کر دینا آسان کام ہے بزرگان گرامی. علی کا ملنگ کہتے کس کو ہے؟ 2 منٹ اور چاہیے آپ سے. ملنگوں سے الجھنا کیجیے. ملنگ لمبی بات نہیں کرتا، وہ مختصر بات کرتا ہے. علی کے فضائل کا زمانہ ہے کہ علی کے فضائل کتنے نہیں ہیں. پہلو نے جانا اس گروہ کو آتے ہوئے دیکھا، فرات کے کنارے بیٹھ گیا، کشکول سے پانی نکال کر باہر پھینکنے لگا. وہ آ کے رکے، کیا کر رہا ہے؟ کہ بس فرات خالی کر رہا ہوں، ابھی شام ہو جائے گی، شام تک خالی کر دوں گا. کشکول بچوں کو سمجھائیے گا کھوپڑی کی آدھی شکل ہوتی ہے. کہا اس میں فرات آ سکتا ہے؟ کہ جب تیری کھوپڑی میں علی آ سکتا ہے تو اس میں فرات کیوں نہیں آ سکتا؟ علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، علی کو ماننے کی کوشش کیجیے. تھوڑا سا وقت مجھے اور ہے.
علی کو کیسے ماننا ہے کون بتائے گا؟ یہ قبر نے بتایا. میری لینڈ میں ورجینیا میں دوہرا چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں، اگر قند مقرر تو برداشت کر لیجیے. علی کو کیسے ماننا ہے؟ خیبر سے آواز آئی نادی علی مظہر نہ جائے. مدینے میں علی نے سنی، قمبر نے نہیں سنی. میرے نوجوان تھوڑا ساتھ دیں. اگر بزرگ مجھے صرف مسکرا کے دیکھ دیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. بچوں کو سمجھائیے کہ علی نے کیوں سنی، قمبر نے کیوں نہیں سنی. یہ آپ کے ہاتھوں میں یہودیوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہے جسے موبائل کہتے ہیں. آپ 1 منٹ 2 منٹ رہ سکتے ہیں اس کے بغیر؟ یہ بتائیے جب آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں سب کی گھنٹیاں کیوں نہیں بجتی؟ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں میرے ساتھ بولیے گا. جو آئی ٹی کا وہ کہے گا جناب جس کی فریکوینسی جس سے میچ کرتی ہو. اب یہ فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ جس کی فریکوینسی جس سے میچ کرتی ہو بس اسی کی گھنٹی بولے گی. اور یہ اس میں بلٹ ان ہوتی ہے، اس کی فطرت میں شامل کر دی جاتی ہے. 1 گھنٹے کی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. آپ نے اس طرح ہجرت نہیں سنی ہوگی. رسول مدینے پہنچے، ہر ایک کو کسی کا بھائی بنا دیا. علی نے کہا مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ کہا سنو علی، میں نے فریکوینسی میچ کر کے بھائی بنایا ہے. سقیفے والے کی فریکوینسی سقیفے والے سے میچ کی ہے، فیضک والوں کی فریکوینسی فیضک والوں سے میچ کی ہے. اے علی تیری فریکوینسی میرے علاوہ کسی سے نہیں ملتی، لہذا تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے. اب یہ پریشان نہ ہو کہ شب معراج کس کی آواز تھی، کیسے آئی تھی، خیبر کی آواز مدینے کیسے پہنچی. مولوی صاحب کا بیٹا شمالی پاکستان میں ہو وہ تصویر بھی دیکھ لے گا، بات بھی کر لے گا، کیونکہ اپنا بیٹا ہے لہذا تصویر بھی حلال بات بھی حلال. تھوڑی سی خوشی دور کر رہا ہوں. مولوی صاحب نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا یہ یہودیوں کا بنایا ہوا وسیلہ ہے. کہا مجھے بھی دو. وہ لے کر قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پڑھنی شروع کی. اسکرین روشن نہیں ہوئی. بچے نے کہا قبلہ ساری رات لگے رہے. یہ اسکرین روشن نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے اور جس کی ملکیت ہوتا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے. فقرہ کہو اگر سمجھ گئے ہو. اگر شریعت کو سمجھنا ہے تو نادی علی کا پاسورڈ ڈالو، شریعت سمجھ آ جائے گی. اس حسن سبز قبا جس نے کربلا تیار کر کے دی امام حسین علیہ السلام. دیکھیے ایک منظر ہے، میں برِ صغیر کی تہذیب کے لوگوں سے، قمر بھائی اس چیز کو جانتے ہیں. یہ بتائیے توسخانی کا فن کہیں آپ کو اور ملتا ہے؟ انشاءاللہ باقی جو 3 مجلسیں ہیں وہ کوشش کروں گا کہ یہ گزارش آپ کو کروں. کبھی پوچھے کہ توسخانی کا فن آپ تک پہنچا کیسے؟ کمال دیکھیے تہذیب کا. چلیے اس کو پرسوں کے لیے چھوڑتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہے، کسی بچے سے پوچھئے کہ فاتحہ، نظر، نیاز اور حاضری میں فرق کیا ہے؟ بتائیے نا بچوں کو. میرے شہر میں ایک اندھا فقیر تھا. لیکن میں آپ کو سختی دور کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. پنڈی کے اسٹیشن پر وہ ضیاء الحق کے زمانے میں کہتا تھا دے نظر اللہ نیاز حسین. میں بھی گزارش کروں گا، آخری بات ہے. ضیاء الحق کا زمانہ، اس زمانے میں ایک گروہ آیا تبلیغ کا. اس نے 100 روپے کا نوٹ نکالا. یہ جو کرنسی کی خوشبو ہوتی ہے بڑے بڑے عقیدے کو ڈاما ڈول کر دیتی بزرگان. 100 روپے کا نوٹ لگایا، اس کے ہاتھ پہ رکھا، نابینا تھا، اور کہا کہ فلاں کے نام سے مانگو. اس نے نوٹ کی خوشبو محسوس کی. اس کو طے کرنے کے بعد واپس کر کے کہا معاف کرنا میں بھیک مانگتا ہوں، حرام نہیں کھاتا. بچوں کو بتائیے نظر، نیاز اور فاتحہ میں فرق کیا ہے. فاتحہ مردوں کی ہوتی ہے، زندہ کی نہیں ہوتی. ہم حسین کا فاتحہ نہیں کرتے. نظر اسے کہتے ہیں جو بڑی سرکار میں کوئی ہم چیز پیش کرے. شاعر حضرات یہاں بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چند شعر نظر کر رہا ہوں. کبھی سنا ہے کہ چند شعر نیاز کر رہا ہوں؟ جو زبان سمجھتے ہیں وہ بولیے گا. اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں. وہ نیاز کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہا جب کوئی ہم چیز پیش کرتے ہیں اسے بڑی سرکار میں، اسے نظر کہتے. کتنی بڑی ہو؟ ساتھ دیں گے؟ نظر امام جعفر صادق کہتے ہیں ہم.
پرانے لوگ جانتے ہیں جب نظر ہو تو کہتے ہیں گھر سے کھانا کھا کے آئیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب کتنی بڑی چیز ہو کہ سرکار بڑی ہے اس لیے ہم پیش کریں گے وہ قلیل ہوگی. نظر اللہ کے حضور ہم پیش کرتے ہیں وہ چھوٹی ہوتی. جب بڑی سرکار سے کوئی چیز ملتی ہے اسے نیاز کہتے ہیں. حسین کی مجلس میں نظر نہیں ملتی نیاز ملتی ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے یہ ہمارے معاشرے کی زبان ہے. ہمارے یہاں نیاز ختم نہیں ہوتی. دسترخوان اٹھائے نہیں جاتے دسترخوان بڑھائے جاتے. نیاز پرباش ہوتی ہے. اور حاضری چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حضور جائے تو وہاں نہ نظر چلتی ہے نہ نیاز چلتی ہے. وہاں حاضری لگتی ہے. کربلا کا علمدار ہے حضرت عباس. ایک دو درود پر بزرگان کرائیں مجھے انداز. چلیے یہ بھی مسئلہ آج حل کرتا چلو پھر مجھے شہادت پڑھنی. یہ بتائیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے یہ نہیں؟ کبھی اس پہ بھی سوچا کیجئے نا. علی پہ سوچنے کے بجائے ان چیزوں کو سوچا کیجئے. غازی کا مرتبہ زیادہ ہے یا شہید کا مرتبہ زیادہ؟ شہید کا مرتبہ زیادہ. حضرت عباس گھوڑے میں بیٹھے بازو قطع ہوئے گرز لگی لاشا پامال ہوا لیکن وہ شہید نہیں ہے وہ غازی. یہ معمار کربلا جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. توجہ رکھیے گا. صفین میں عباس کی شجاعت دکھانے کے بعد ڈیٹرنس کا ایک لفظ ہے کہ انگریزی میں آپ تک پہنچا سکوں. ایسا اسلحہ جو چلے نا جب تک وہ چلے گا نہیں اس کی ہیبت قائم رہے گی. چل گیا ہیبت ختم ہو جائے گی. صفین میں شجاعت دکھانے کے بعد حسین نے کربلا میں روک کر قیامت تک کے لیے عباس کی ہیبت قائم کر دی ہے. اور اس لیے ہم غازی کہتے ہیں کہ جب تک اذن معصوم نہیں ہوگا شہادت ہو نہیں سکتی. 71 افراد نے اجازت لی وہ شہید ہے. چونکہ عباس کو اذن معصوم نہیں ہے لہذا قیامت تک کے لیے وہ غازی ہے. تہذیب بتائیے اپنے بچوں. اور آخری بات عقیدہ ترکے میں نہ دیجیے برسے میں دیجیے. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. بس ترکہ اسے کہتے ہیں جو کچھ آپ نے بنایا آپ کے جانے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو وہ ترکہ ہے. ورثہ اسے کہتے ہیں جیسا بزرگوں سے لیا ویسا واپس کیجئے. عقیدہ ترکے میں نہ دیجیے عقیدہ برسے میں دیجیے. اگر آپ کے باپ دادا ایسے ہی پریشان ہوتے تھے تو آپ بھی پریشان ہوئیے. اور اگر وراثت میں موجود ہے میں کیا کروں بزرگان گرامی بات ادھوری رہ جائے گی. ایک دو درود پڑے بابا کے بنا نعرے. ایک گھنٹے کا دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کسی صاحب نے یہ انگوٹھی ہے 600 سال پرانی. کیسے پہنچی آپ تک؟ مجھے میرے باپ نے دی ان کے باپ نے دی ان کے باپ نے دی. پتہ لگا باپ نے کہیں ڈنڈی نہیں ماری تبھی تو انگوٹھی آپ تک پہنچی ہے. اگر کہیں کسی درمیان میں کسی باپ کو خیال آتا کہ اس کی پالش کروا لی جائے تو وہ آپ تک نہ پہنچتی. گھبرا تو نہیں اس بات سے. گھر میں جائیے پتنی آپ کے یہاں ہمارے یہاں کونے کے دن بہترین برتن ہوتے ہوئے اماں کی لگن نکلتی جس میں ٹکیوں کی نیاز دیتی ہے. وہ ان کی اماں نے ان کی اماں نے ان کی اماں نے ان کی اماں نے دی. فکرہ سنیے گا ایک ایک گھنٹے کی تقریباً جملے میں کہہ رہا ہوں. اگر کہیں بددیانتی نہ ہو تو 700 سال پرانی انگوٹھی پہنچ سکتی ہے. اگر کہیں ڈنڈی نہ ماری جائے تو 400 سالہ برتن پہنچ سکتا ہے. تو مجھے سوال یہ کرنا ہے پھر عقیدہ کیوں نہیں پہنچا؟ یا تو کہیے کہ عقیدہ اتنا پرانا نہیں ہے. بس امامت کا یاد رکھیے شیعت عقیدے کا نام ہے. سلام ہو اس امام پر جسے امام سبز قبا کہتے ہیں. 2 وجوہات ہیں. ایک تو لباس سبز ہے اور جگر کے ٹکڑے جب گرے ہیں اجر کو بل اللہ بزرگا. جادہ بنت اشس قیس ابن اشس کے 2 بیٹے ایک بیٹی اور ایک بیٹا. ایک کا نام ہے اشس ابن قیس جس سے صفین میں مولا کائنات کا ساتھ چھوڑا اور بیٹی جودہ بنت اشس یا جادہ بنت اشس. اہتمام کیا ایسا زہر دیا جائے کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ پڑ جائے تو سمندر کی مخلوق زندہ نہ آ سکے. امام کی کلیجے کا حوصلے کا داد دیجیے. وہ زہر برداشت کیا ہے. خدا آپ کو کربلا جائے.
زہر نے اثر کیا، ام فروا گھر میں اکیلی، کیسے خبر کریں زینب کو کہ بھائی کو زہر دے دیا گیا؟ 4 سال کا قاسم ہے، اسے بلایا، گریبان چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، کہا پھوپھی کے دروازے پہ دستک دینا، پھوپھی خود سمجھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی گریے کو قبول کرے۔ قاسم میں جا کے دستک دی، زینب نے سر پہ چادر ڈالی، بارے الہ میرا بھیا خیریت سے ہو۔ میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، سر پہ چادر مل گئی آپ کو۔ پہنچی، لگن میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اشارے سے قاسم کو بلایا، قاسم کا ماتھا چوما، قاسم کے بازو پہ کہ امام ضامن باندھی۔ یہ امام ضامن پہ کیا تھا بزرگان گرامی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد تابوت آئے گا۔ شب عاشور، 1 رات کا دولہا کروٹیں بدل رہا ہے۔ مادر گرامی کل محضر شہادت پہ میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ ماں نے کہا جا کے اپنے چچا سے خود پوچھاؤ۔ رات کے پچھلے پہر 1 رات کا دولہا نکلا، حسین کی خیمے میں پہنچا، حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ یک بھیا کہا یہ مجھے بھیا حسن کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ مڑ کے دیکھا تو 1 رات کا دولہا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، سینے سے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ بھیا حسن میں کربلا میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے بعد پوچھا بیٹا کیسے آئے؟ کہا چچا بس اتنا بتا دیں کل محضر شہادت پہ میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ پرانے عزادار بیٹھے، زمین پہ بیٹھا ہوا قاسم شاہانہ جوڑا پہنا ہوا۔ حسین نے یہ نہیں کہا تمہارا نام ہے، کہا کل تو محضر شہادت میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جب سنا نا علی اصغر کا نام ہے، ہاشمی خون نے چلا، ایک دفعہ کر انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹ گئے۔ کہا چچا جان میرا اصغر تو خیمے میں ہے، وہاں میری پھوپھیاں اور بہنیں ہیں، ان کی یہ مجال کہ وہ خیمے تک آ جائے۔ بپھرے ہوئے قاسم کو حسین نے سمیٹا، بپھرے ہوئے قاسم کو حسین نے سمیٹا۔ جگر کے ٹکڑے زینب دیکھ رہی ہے، بس ایک ٹکڑے کا منظر بیان کر کے تابوت لے آئیے۔ واپس آئے، سر جھکائے، کیا بات ہے بیٹا اجازت مل گئی؟ کہا نہیں، چچا نے اجازت نہیں دی، بتایا نہیں۔ کہا مادر گرامی مجھے کوئی فقیروں والا لباس پہنا دے۔ کیا کرو گے بیٹا؟ یہیں کہیں نجف کی بستی ہے، جا کے دادا کے روضے پہ بیٹھ جاؤ۔ جب یہ جملہ کہا نا، شرمیلی خاتون تھی، قاسم کا ہاتھ تھاما، زینب کے خیمے میں آئی۔ زینب میں نے تم سے آج تک کچھ نہیں مانگا، جی بھابی آج اپنے بھائی سے مجھے خیرات دلا۔ یہ کہہ کے جناب امام حسین کے روضے میں خیمے میں پہنچی، آگے جناب زینب، درمیان میں قاسم، پیچھے ام فروا۔ کیا کہا؟ بھابی کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ کہا بس اتنا کرو میرا فدیہ قبول کر لو۔ ابھی حسین خاموش تھے کہ وہی امام ضامن کھولا۔ کہا جب مشکل وقت آئے تو حسن نے یہ امام ضامن دیا تھا۔ حسین نے امام ضامن چاک کیا، حسن کی خوشبو آئی۔ امام ضامن کو آنکھوں سے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ کیا لکھا تھا کہ بھیا حسین کربلا میں اگر قاسم اجازت مانگے تو روکنا نہیں۔ امام کا حکم ہوا، قاسم کو اجازت دی۔ آخری جملے بزرگان گرامی، قاسم کیسے گیا ہے؟ جب گھوڑے میں بیٹھ کے روانہ ہوا ہے نا، جملہ سنیے گا، تلوار نکالی ہے، تیر کی طرح لشکر میں گیا ہے، اور کیا کہتا جاتا تھا؟ تم نے میرے چچا کو لاواری سمجھ لیا ہے۔ حملہ کیا، حسین ایک طرف سے، عباس ایک طرف سے۔ امام زمانہ کہتے ہیں ذات دنیا میں، سلام ہو میرا اس شہید پر جس کی دائیں پسلی ٹوٹ کر بائیں طرف، بائیں پسلی ٹوٹ کر دائیں طرف۔ اب جو حسن کا چاند نظر نہیں آیا نا، حسین نے کہا عباس قاسم نظر نہیں آ رہا۔ حملہ ہوا، دائیں صفے بائیں طرف، بائیں صفے دائیں طرف۔ اب جو صفے ہٹی نا، حسین نے کیا دیکھا؟ ایک قاسم بھیجا تھا، قاسم کے ٹکڑے ابا اتاری، ٹکڑے کو جمع کیا، خیمے میں لے کر آئے۔ ام فرما تیرا قاسم ہے، تیرا قاسم ہے۔ ام فرما نے ایک دفعہ ابا اس گٹری کو کھولنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہر ماں نے اپنے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیا ہے۔ اکبر کی لاش آئی ہے، لیلا نے کہا بیٹے تو نے مجھے سیدہ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ اصغر کی لاش آئی ہے، لباب نے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہ کہہ کے گٹری کو کھولا، کچھ تلاش کیا۔ زینب نے پوچھا کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا میں قاسم کا چہرہ تلاش کر رہی ہوں، مجھے قاسم کا چہرہ ملا نہیں۔ ایک قاسم ٹکڑے ہو کے آیا، حسن کا گلے
کلیجہ ٹکڑے ہوا. ایک دفعہ زینب گری, کہا بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ جا رہے ہو. ادھر زینب نے رونا شروع کیا, دائیں طرف سے حسین نے تھاما, بائیں طرف سے عباس نے تھاما. کہا گھبراؤ نہیں زینب, میں ہوں. جملہ کہوں, شہزادی بن جی بھر کے رو لو, یہ آخری جنازہ ہے. اس کے بعد صحرا میں گھوڑوں کی ٹاپیں ہوگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جنازہ تیار ہوا, جنازہ لے کر جانے لگی. بہنیں کیسے رخصت کرتی ہے جنازے کو؟ زینب نے رخصت کر دیا. تاریخ کا پہلا جنازہ ہے. زینب نے خدا حافظ کہہ دیا. تھوڑی دیر بعد جنازہ آیا, اس میں جا بجا تیر لگے ہوئے تھے. زینب نے ایک ایک تیر کو ہٹایا. میرے بھیا حسن, بہن نے یہ تیر ہٹا. بس دو جملے, جنازہ لے آئیے گا. جنازہ اٹھا, زینب نے رخصت کیا. میں کہوں گا شہزادی میں خدا حافظ کہہ دے. اس کے بعد خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئے گی, کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے. اجرکم اللہ. ماتم حسین. اور بابا کے دل کے, بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن پہ پیکان رہے ہیں. تابوت پر حسن کے رہے اور زہرا جہانگیری تھی لاشا نہ جائے. زہرا جہانگیری تھی لاشا نہ جائے. پھر زخم کھل نہ جائے زیر کفن حسن کے پیکان برس رہے ہیں. تابوت پر حسن کے اور زینب پکاری بھائی دل ڈوب
ٹکڑے صدقے گئی دہن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز کباب خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب شہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز کباب خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کے یہ کہا غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا وحسن سبز کباب خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا سبت رسول
खता मार गया सिर्फ रसूले दो जरा वाहसन सब्ज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले दो जरा वाहसन सब्ज कबार घर से एक बार जनाजा जो निकल जाता है जब वो फिर आता है ऐसा ताबूत है ये लौट के जो घर आया वाहसन साज कबार मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार शह ने उस वक्त जो गाजी को न रोका होता हो जाता बहार आते न जनाजे पे तुम्हारे मौला वाहसन साज कबार मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार शह ने उस वक्त जो गाजी को न रोका होता हस्र हो जाता बहार फिर आते न जनाजे पे तुम्हारे मौला वाहसन साज कबार मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार माँ के दुख से अभी आजाद कहीं थी ज़रा हो गया कैसा गदा जिंदा न रहा भाई सुए खुल्द गया वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन साज कबार खता मार गया सिर्फ रसूले तो सरा वाहसन उठा है जनाजा इमाम हसन का 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 हुआ सोग ताजा रसूल ज़मन का उठा है जनाजा इमाम हसन का उठा है जनाजा इमाम हसन का जनाजे पे भाई के तीरों की बारिश जनाजे पे भाई के तीरों की बारे कलेजा फटा जा रहा है बहन का उठा है जनाजा इमाम हसन का उठा है जनाजा इमाम हसन का दोहाई है नाना 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 दोहाई है
بھائی کو رخصت کیا ہے بھائی نے بھائی کو رخصت کیا ہے بھائی نے بھائی کو رخصت کیا ہے بھائی نے بھائی کو رخصت گلا چوم کر شاہ کشنا دہن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا نواز نے نانا کا پہلو نہ پایا 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 ستم ایک یہ بھی ہے چرخ کہن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا ملا کم سنی میں جو داغے یتیمی ملا کم سنی میں جو یتیمی ملا کم سنی میں جو داغے یتیمی ملا کم سنی میں جو داغ یتیمی عجب حال ہے قاسم گل بدن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا کرے کیوں نہ ماتم بہے کیوں نہ آنسو 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 شباہت یہ غم ہے امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا ہمارا گیا صرف رسول دوسرا وہ حسن سب کباب بے خطا